ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ امریکی جارحیت کے خلاف 20 سالہ جدوجہد کے بعد اس وقت افغانستان اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ ان حالات میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا ہے، کوٹ آن کوٹ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ طالبان افغانستان میں مکمل فتح کے لیے سرگرم ہوئے تو بڑا خون خرابہ ہوگا۔ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کے پیش نظر کیسا افغانستان ہے؟ وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ ہم تو اس بات کے حق میں ہیں کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہو، افغانستان میں کیسی حکومت ہو، افغانستان میں کون حکمران بنے اور جو حکمران بنے وہ کس طرح اگلی حکومتیں قائم کریں، اس کا کسی کو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے سمیت پاکستان کے۔ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ہاں، افغانستان کے اس وقت لوگ ہیں حکومت میں، ان سے اگر مشاورت کرتے افغان طالبان تو وہ ان کا حق ہے، لیکن کوئی باہر کی قوت، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے کوئی ہو، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ افغان طالبان کو اس طرح کا کوئی مشورہ دے۔ البتہ یہ جو جملہ آپ نے ہے، یہ جملہ اخبارات سے لیا گیا ہے۔ میں نے انٹرویو سنا ہے، اس میں سیاق و سباق سے بات مختلف ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جب یہ بات پوچھی، وزیر اعظم پاکستان نے کہا، دیکھیے میں افغان طالبان کا ترجمان نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ حق رکھتے ہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے مکمل فتح کرنے کی کوشش کی تو بڑا خون خرابہ ہوگا۔ دیکھیے بات کافی بدل گئی سیاق و سباق سے۔ تو وہی ہے کہ خون خرابہ ہوگا اگر انہوں نے مکمل فتح کے لیے جدوجہد کی تو۔ بات اس طرح ہے نا جی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصل حق تو افغان طالبان کا ہے۔ یہ پہلے فیصلہ کن بات کر دی کہ یہ اصل حق تو افغان طالبان کا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں۔ پھر ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ذاتی رائے ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہوا تو پھر کیا ہوگا، یہ ذاتی رائے کی آدمی آتا ہے جو جس سے بات بہت مختلف ہو جاتی ہے کہ اگر انہوں نے ایسی کوشش کی تو ان کا خیال ہے اور یہ خیال غلط ثابت ہو سکتا ہے، ان کی ذاتی رائے ہے، وہ ذاتی رائے غلط ہو سکتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ ان کی ذاتی رائے جو ہے وہ پاکستان کی حکومتی پالیسی نہیں ہوگی؟ نہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بہت خون خرابہ ہوگا، لیکن کیا یہ خون خرابہ مطلوب ہے یا نہیں ہے، یہ بات بالکل الگ ہے۔ بہرحال ہم پھر بھی کہیں گے تب بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، تب بھی افغان طالبان کا ہی حق ہے۔ دیکھیے کون سی جنگ ہوتی ہے جس میں خون خرابہ نہیں ہوتا؟ کوئی جنگ بغیر خون خرابے کے بھی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ مکمل فتح کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ اگر انہوں نے یہ بات کہی تو ہم ان کی اس بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ مکمل فتح کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نزدیک افغان طالبان کی مکمل فتح کا مطلب ہے کہ افغانستان میں مکمل طور پر اسلامی نظام قائم ہو جائے اور اسلامی حکومت افغان طالبان سنبھال لے، یہ ہے مکمل فتح، اور اسی پہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی نظام میں کسی قسم کی ملاوٹ کہہ لیں، کسی قسم کی پیوستہ کوئی اور چیز کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا افغان طالبان کو اپنی مکمل فتح ہی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ دیکھیے اگر انہیں مکمل فتح نہیں ہوتی، انہیں کسی کو اتحادی بنانا پڑتا ہے تو پھر انہیں اپنے کمپرومائز کرنے پہ، لہٰذا انہیں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور یعنی ایسا کمپرومائز میں تو کوئی حق نہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہو، جس کا اسلام اجازت دیتا ہو، جو صلح کی خاطر کرنے سے ان کے اس ہدف کو تبدیل نہ کر دے۔ اور ہدف کیا ہونا چاہیے کہ افغانستان کی حکومت ایک اسلامی حکومت ہو، افغانستان میں مکمل طور پر ایک اسلامی نظام قائم ہو، یہ ہے مکمل فتح اور یہی ہونی چاہیے، اور اس کا حق بھی افغان طالبان کو ہو کہ وہ اس حکومت کی سربراہی کرے۔ اس کے بعد وہ کون سا نظام قائم کرتے ہیں، وہ کس طرح کو انتخابات کرتے ہیں، کوئی اور طریقہ کرتے ہیں، کوئی شورائی نظام رکھتے ہیں، کوئی، یہ بھی ان کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں۔ کسی دوسرے کا پاکستان سمیت یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کو بتائے کہ آپ یہ نظام قائم کر لیں، آپ یوں کر لیں، آپ یوں نہیں۔ یہ انہی کا حق ہے، انہیں دینا چاہیے، اور افغان طالبان خود فیصلہ کریں، لیکن یہ اس وقت تک واقعتاً ممکن نہیں ہے جب تک افغان طالبان مکمل فتح حاصل نہیں کرتے۔ اور اس مکمل فتح حاصل کرنے کے لیے اگر خون خرابہ ہوتا ہے تو وہ ایک مجبوری ہے، جنگوں میں خون خرابہ ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس طرح کا کوئی مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔